السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی عاد اخاہم ھودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اطراک بعض آلہتنا بسوء۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کے لیے آخری تنزیل اور آخری کمانڈمنٹ اور فائنل کمانڈمنٹ جو اتارے گئے اس کے چیپٹر نمبر 11 کی یہ آیتیں تھی، آیت نمبر 50 to 60۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے، تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ اب اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں موجود ہمارے لیے پیغامات کو ڈسکور کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کے طرح کی سوچ ہمارے اندر میں ڈیولپ کرنا، یہ اب ہمارا کام ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ تھا اور یہاں پر حضرت ہود کا تذکرہ ہے جو عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ عاد کے نام سے مشہور ہوں گے۔ ترجمہ کیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو۔ اور عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو اللہ نے ایز اے نبی اپوائنٹ کیا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، غلامی اختیار کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی گاڈ تمہارا اس کے سوا، تم صرف افترا بازی اور ملمہ بازی کرتے ہو۔ اے میری قوم، میں نے کبھی تم کو اس دعوت پر اجر کوئی مانگا نہیں، میرا اجر تو اوپر اس ذات کے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اے میری قوم، استغفار مانگو تمہارے رب سے، پھر پلٹو اس کی طرف، وہ بھیجے گا آسمان کی بلندیوں سے تم پر بارش نفع والی اور بڑھا دے گا تمہارے سورسز کو مزید سورسز کے ساتھ، اور تم اپنے آپ کو مجرم ثابت مت کرو۔ کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی معجزہ یا نشانی لائے نہیں اور ہم تمہارے قول پر اپنی معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں میں سے کسی نے تم کو بری طرح چپیٹ میں لے لیا ہے۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے تمام شرک سے بری ذمہ ہوں جو تم اللہ کے سوا شرک کرتے ہو۔ اب تم ایک کام کرو، میرے خلاف سب مل جل کر سازش کر لو اور مجھے مہلت بھی مت دینا۔ میں نے توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی ایسی موونگ کریچر نہیں کہ جس کو اللہ نے اس کی چوٹی سے پکڑ نہ رکھا ہو۔ بے شک میرے رب کی طرف صراط مستقیم ہی جاتی ہے، اور اگر تم پلٹ گئے تو میں نے تو تم تک کنوے کر دیا اس پیغام کو جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔
تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز کو حفاظت کرنا جانتا ہے. جب ہمارا حکم آیا ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ایمان والے ساتھی تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے بچا لیا حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اس شدید عذاب سے. اور یہ ہیں عاد جنہوں نے یقین آنے کے باوجود اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور فالو کیا انہوں نے ہر جبر کرنے والے ضدی اور سرکش کا لگا دی گئی. اس دنیا میں بھی ان پر لعنت اور قیامت کے دن بھی. اچھی طرح جان لو کہ عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دی گئی عاد جو قوم تھی حضرت ہود کی. یہ تھے ان آیات بینات کی ترجمانے کی کوشش، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود کو عاد کی طرف بھیجا گیا. یہ کوئی ایک بڑی سی کوئی ڈائنیسٹی ہونی چاہیے، کوئی مضبوط حکومت ہونی چاہیے. ہم اس کو اگر غور کریں قرآن شریف میں دوسری جگہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ماہرین تعمیرات تھے. یہ بڑی زبردست قوم تھی اور ان کے مونومنٹس بہت اونچے اونچے بنا کرتے تھے، کس طرح کے بنا کرتے ہوں. اور اس وقت یہ قوم کدھر ہے اس وقت ذہن میں ہمارے آ نہیں رہا، ہم بتا نہیں سکتے، نہ اس کی ضرورت بھی ہے. ضرورت تاریخ میں جانے کی نہیں ہے، ضرورت ہے کہ کتاب اللہ میں اس قوم کے تذکرے کو دیکھا جائے کہ کیا ہوا تھا اور ان کے گناہ کیا تھے. سورۃ الشعراء 26 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ 128 نمبر کی آیت سے ایک مضمون بیان کرتے ہیں. حضرت ہود اپنی قوم سے کہتے ہیں اتبنون بکل رین آیتن تعبثون، ہر اونچی جگہ ایک مونومنٹ بنا دیتے ہو فضول سا. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے محل بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم گرپ میں کسی کو لیتے ہو تو بڑی سخت گرپ میں لیتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ڈرو اللہ سے، حساب دینا پڑے گا اور میری بات مان لو. کوئی تمہارے محل چوباروں کو توڑنے کی بات نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ تم یہ احساس کرو کہ تم کو یہ قوت، یہ طاقت، یہ عقل، یہ فہم اور یہ انداز، اور دوسری بات بڑی بڑی عمارتوں کو، پہاڑوں کو تراش تراش کر بنا لینے کا فن دیا کس نے ہے، طاقت کس نے دی ہے. اس زمانے میں بھی وہ لوگ کوئی کم نہیں تھے. پیرامڈ آف ایجپٹ دیکھ لیجیے آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا سے کیا ان لوگوں نے 5000 سال 4000 سال پہلے بنا ڈالا تھا. ایسے ہی دوسرے بھی بہت سارے چیزیں دکھائی دیتی ہیں. خود ہمارے ملک میں ہم دور کہاں جائیں، اجنتا، ایلورا، کھجوراہو، کونارک، یا اللہ ان سے لسٹ، اور پھر کھدائی کے بعد میں ملنے والی چیزیں موہنجودیرو، ہڑپا، ایسے کیسی تہذیبیں زبردست اچانک یہ دنیا سے غائب ہو گئیں. کوئی سوچنے والا آج بھی نہیں ہے. لوگ سیر کو جاتے ہیں، ٹور کرتے ہیں، ٹورزم کو بہت سپورٹ ملا ہوا ہے اس وقت، لیکن عبرت کا ٹورزم نہیں ہے. قرآن شریف ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے عبرت کی خاطر. ہم آج ٹورزم کو پیش کرتے ہیں، یا ہماری نظر میں ٹورزم ہوتا ہے انجوائے کرنے کا، ان لوگوں کو دیکھنے کا، عبرت حاصل کرنے کا نہیں کہ گئے کہاں. پلٹ کے دیکھے تو صحیح ہم کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جنہوں نے بنائی، ضرور وہ کوئی کیپٹل ٹاؤن ہوگا، کوئی بڑی ڈائنیسٹی ہوگی، لاکھوں لوگ اس میں آباد ہوں گے، بڑے بڑے شہر ہوں گے. آج کہاں گئے؟ آج انسان غائب ہیں، مونومنٹ حاضر ہیں، ریمننٹس حاضر ہیں، کھنڈرات حاضر ہیں. یہ کھنڈرات بھی رکھے گئے اللہ نے، اور فرمایا بھی کہ ان میں سے اتنے بہت سارے ایسے کہ جن کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا، اور بہت سارے ایسے کہ قائم و حسید ابھی تک کے قائم بھی ہیں، کھڑے ہیں وہ زمین کی چھاتی پر ابھی بھی، صرف ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی سوچو تو صحیح کہ ہمارا گناہ کیا تھا جو ہم کو ہٹا دیا گیا. ان کا گناہ یہ تھا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم گرپ میں کسی کو لیتے ہو تو تمہاری گرپ بہت سخت ہوتی ہے، اور پھر ہر جگہ مونومنٹ بنا دیتے ہو جس کا کوئی اپیوگ نہیں. ان عمارتوں کو کیا کیا جائے جس میں کوئی رہتا نہیں. بڑی بڑی عمارتیں آج بھی ہمارے دیش میں ہیں، لوگ ان کو گھومنے دیکھنے جاتے ہیں. رہتے کتنے ہیں؟ تو آدمی رہتا ہی نہیں ہے وہاں. رات کو تالے مار دیے جاتے ہوں کیونکہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے، لوگ جا کے دیکھ کے نہ چلے جائیں.
یا کچھ اور گڑبڑ نہ کریں. لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ گئے کہاں. تاج محل موجود ہیں, تاج محل بنانے والے موجود نہیں ہیں. اس پر غور کیا جانا چاہیے کہ قصور کیا تھا. کیا غریبی دور ہو چکی تھی؟ کیا بھوک دور ہو چکی تھی؟ کیا لوگوں کو کپڑے حاصل تھے جو ایسے بڑے بڑے مونومنٹس بنائے جائیں, یادگار عمارتیں بنائی جائیں, ضرور بنائی جائیں, لیکن اس سے زیادہ اہم کام تو یہ تھا کہ اپنی سلطنت کے اندر میں غریبی کو دور کر دیا جائے, بھوک کو دور کر دیا جائے, تعلیم عام کی جائے. دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں. اگر پبلک پر نظر رہے حکمرانوں کی تو دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں, فرصت نہ ملے. لیکن پبلک کا ذہن ہٹانے کے لیے ایک نئی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے. لوگ اس پہ اتراتے بیٹھے ہیں. ہم کیا اترائیں کہ ہمیں وہاں رہنے کا موقع نہیں. لوگ خوش ہو رہے ہیں, لوگ ٹورزم میں آ رہے ہیں, ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس طرف غور کرنا چاہیے ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے. اس پاور کو وہ یوز کرتے ہیں یا اس کا مس یوز کرتے ہیں. اور اس طرح کے مس یوز بہت دکھائی دیتے ہیں دنیا میں, کونے کونے اور چپے چپے پر. صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے یہ, ہر ملک میں ایسا ہی ملا کرتا ہے. اور ہزاروں سال پہلے کی ڈائنیسٹیز, ان کی آبادیاں, ان کے رنگ روپ, ان کے مونومنٹس دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بڑی طاقتور قوم تھی, بیوقوف نہیں تھے. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بڑے مستبصرین تھے, بڑے سمجھدار تھے, لیکن سمجھ کام نہیں کی. موت کے بعد کیا؟ یہ اصلی پوائنٹ ہے. موت کے بعد کیا؟ جس کو یاد رہ گیا وہ دنیا میں بگڑے گا نہیں, وہ اپنی آخرت سنوارے گا. اب یہاں سورہ ہود میں جو یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے, ہم قصہ نہیں کہتے, ہم واقعہ کہتے ہیں, اس لیے کہ قصہ کہانی اس میں مسالہ ہوتا ہے. قرآن شریف نے قصہ کہانی بیان ہی نہیں کیا ہے. قرآن شریف قصہ کہانیوں کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن شریف عبرت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اب جو دعوت دی جا رہی ہے حضرت ہود نے ان لوگوں کو جو دعوت دی, وہ دعوت کے پوائنٹس یہاں بتائے جا رہے ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ, غلامی اختیار کرو, اور دوسرا ترجمہ ہوگا عبادت کرو اللہ کی, کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی باس, تمہارا کوئی گاڈ, تمہارا کوئی ایش, تمہارا کوئی ایل ہے ہی نہیں. اسی کی طرف لوٹو, وہی الہ واحد ہے. اور باقی جو تم سب کر رہے ہو, ان انتم الا مفترون, یہ پورا کھڑاک کا کھڑاک تم نے ایک بنایا ہوا ہے, ذہنی کھڑاک. باقی اس کی کوئی اصلیت نہیں. اسی لیے ہمیشہ ہر جگہ کہتے ہیں آستھا کو سوال مت کرو, فید ہے میرا, اس کو ٹچ مت کرو. اس لیے کہ اس کو ٹچ کریں گے عمارت گر جائے گی. کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے. قرآن شریف نے کبھی فید کی بات ہی نہیں کی. قرآن شریف نے ٹھوس دلیلیں دی ہیں, توحید کی دلیل دی ہے, آخرت کی دلیل دی ہے, اور نیک اعمال کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے وہ بھی دلیل دی ہے, اور برے اعمال کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے اس کی بھی وعید سنا دی ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, میں نے کسی ریوارڈ کی اس کے اوپر میں تم سے کوئی فرمائش نہیں کی. کبھی نہیں کہا کہ مجھے کرسی دے دو, کبھی نہیں کہا کہ مجھے سردار چن لو, کبھی نہیں کہا کہ میں نے قیادت میرے ہاتھ میں دے دو, سیادت میرے ہاتھ میں دے دو, یا کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں کرسی دے دو. یہاں تو دیکھا جائے تو کرسیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے, اور کرسی اگر حاصل نہیں ہو رہی تو مذہب کا نام لے کے کرسی حاصل کر لو. وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ہتھیار اٹھا کر کرسیاں حاصل کر لو. کرسیاں ایسے ملتی نہیں. یہ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ مالک الملک جس کو چاہے اس کو کرسی دے. تمہاری مرضی سے کرسی بھی نہیں ملے گی, چاہے ہزاروں آدمیوں کا خون بہا دو. کیا ہے یہ؟ چاہتے کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا, چاہے پھر اس میں مذہب کا نام لیا جا رہا ہے, حکومت قائم کرنا. جب حکومت قائم ہوگی تو آپ ہی کو تو پریزیڈنٹ بنایا جائے گا, اور پھر کس کو بنایا جائے گا؟ بھئی آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں. یہ سب ہڈن ایجنڈے ہوتے ہیں انسان کے, دعوت اللہ نہیں ہوتی. دعوت اللہ میں تو آدمی کچھ مانگتا ہی نہیں ہے, کچھ اس کو چاہیے ہی نہیں, نہ اس کے ذہن, دل اور دماغ میں کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے یہ چیز مل جائے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر تیار ہے وہ کہیں 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 زیادہ ہے. کسی آنکھ نے اس اجر کو دیکھا نہیں. وہ نعمتیں لازوال ہیں, وہ نعمتیں حاصل ہوں گی اگر اللہ کام سے راضی ہو جائیں. ورنہ یہاں کرسی مل بھی جائے تو کل کا بھروسہ نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہوتی انسان کو.
چل دیتا ہے انسان جب اس کا موقع آئے، جب اس کا وقت آ جائے، جب ملک الموت سامنے آ جائے، جس کو ہندی میں یمدود بھی کہتے ہیں، وہی آ جائے تو جانا پڑتا ہے. کوئی روک نہیں سکتا، سب کے سب نظارہ دیکھتے کھڑے رہ جاتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آپریشن تھیٹر پہ آدمی پڑا ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. میرا اجر تو اللہ پر ہے، اسی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، تم اتنی بھی عقل نہیں واپرتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے میری قوم استغفار مانگو. استغفار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کر کے اس عمل سے رک جائے اور جو ہو چکا ہے اس کے اوپر اللہ کی معافی مانگے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف لوٹو، پلٹو، تم پر آسمان سے نفع بخش بارش برسائے گا وہ، کیونکہ پورا سسٹم اسی پہ چلتا ہے. اس پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے جتنے پروویژن ہیں وہ 3 سسٹم سے چلتے ہیں. ایک تو آسمان، اس کے بعد میں بادل، اس کی بارش، اور اس کے بعد آخر میں ہماری اپنی زمین کی قوتیں. اس کے ساتھ میں ایک سسٹم چلتا ہے جس سے ہمارے سارے پروویژن اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور یہ مسلسل پیدا کر کے ہم تک کے پہنچایا جاتا ہے. اسٹور کرنے کی چیز نہیں، نہ پانی کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، اللہ نے کہا کہ بارش اتاری، اس کو تم اسٹور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی چلو سال بھر کا پانی اسٹور کر لیں، ناممکن. وہ تو اتارتے رہتے ہیں، تم جمع کرتے رہتے ہو، پھر اس میں استعمال کرتے ہو، پھر مزید سپلائی آتے رہتی ہے. اسی طرح تمہارے اناج کا ہے، اناج تم کھا جاتے ہو، دانے کچھ بچا کر پھر زمین میں ڈالو، پھر اناج اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور مسلسل یہ سپلائی جاری رہتی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، حضرت ہود نے ان سے فرمایا کہ وہ تم پر تمہارے نفع بخش بارش برسائے گا تمہارے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں جو سورس دے رکھے ہیں ان سورس کو مزید بھی بڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تم پلٹو مت، پلٹو گے تو تم یہ مجرم ثابت ہوگے. اور اگر مجرم ثابت ہو گئے، ملزم الگ چیز ہوتی ہے، مجرم الگ چیز ہوتی ہے. ملزم مانی جس پہ الزام ہے، اور مجرم وہ جس کے اوپر ورڈکٹ پاس ہو جائے کہ یس یہ جرم اسی نے کیا ہے. تو اس کا آنسر، اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ. ہود تم نے ہمارے پاس کوئی اوپن دلیل لائے نہیں. کون سی اوپن دلیل چاہیے؟ لیکن صرف اور صرف انسانی عقل کو، انبیاء اور رسول انسانی عقل کو دعوت دیتے ہیں، تو ان سے معجزات کی فرمائش شروع ہوتی ہے. جب آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ چلنا چاہیے. جب آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ کا کوئی محل ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کے نبی ہو تو اس میں نہریں بہنی چاہیے. جب آپ اللہ کے نبی ہو تو اوپر چڑھ کے ہم کو دکھا دو. آپ کہتے ہو کہ حساب ہوگا تو ہمارے جو پرکھے گزرے ہیں ان کو کھڑا کر کے بتا دو. یہ کیا باتیں ہیں، کس طرح کی باتیں ہیں، نری بے عقلی کی باتیں ہیں. تم کو نوٹس سرو کیا جا رہا ہے، تم نوٹس سرو کیا، اس کو نوٹس کو پڑھو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو. جبکہ نوٹس سرو کرنے والے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. یہ ایسی ڈیمانڈ ہمارے یہاں سرکاری نوٹسیں جب آتی ہیں تو یہ ڈیمانڈ ہم نہیں کرتے سرکاری نوٹس کو کہ نوٹس لانے والے کے پاس کار چاہیے، پیسہ چاہیے، بنگلہ چاہیے. نوٹس آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اگر نوٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو نو پرابلم ایٹ آل، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. نوٹس کا آپ کو وقت پر جواب دینا ہے اور اس کی سزا بھوگنی ہے. لیکن نوٹس پہنچانے والے کو اتنی باتیں کی جاتی ہیں. اور تمہارے کہنے پر وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہارے صرف کہنے پر ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی یہ لائن سے ہمارے معبود ہیں، کہیں کہیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہ معبود ان کی عبادت کریں گے کب اور یہ دیں گے کیا؟ ان کے پاس خود جان نہیں ہے، ہل نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، نہ خود کا بگاڑ یا سدھار سکتے ہیں، تو ہمارا کیا بگاڑ اور سدھار کر لیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، تمہاری بات ہم مانیں گے نہیں. بلکہ اس کی جگہ انہوں نے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا کہ یہ سب دیوانگی چھوڑ دو. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی تم چپیٹ میں آ گئے ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اب اس کا کیا جواب ہو؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کو بیچ میں لایا جائے. قال انی اشہد اللہ، میں اپنے رب کو
میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میری دعوت پر. واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا کہ انی بریء مما تشرکون من دونہ، اللہ کے سوا جن سے تم عبادتیں کرتے ہو میں بالکل فری ہوں ان سے، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں. میں نہ ان سے ڈروں، نہ ان کے پاس مانگنے جاؤں، نہ ان سے نفع کی امید، نہ ضرر کی امید. مجھے معلوم ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتی، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ سے ہمارے معبودوں کو ہم گڑھ لیں اور پھر اس کو ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ کون سا فلسفہ ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. لیکن کروڑوں انسان اسی پہ چلتے ہیں. and they don't want to discuss, they don't want to put their mind، بس چلے جا رہے ہیں. it is my faith. اوکے ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا فیتھ ہے تو پھر اگلی زندگی میں دیکھ لیا جائے کہ کیا ہونے والا ہے. یا تو پھر نوٹس سے بیدار ہو جائیے، یا پھر نوٹس سے بیدار مت ہوئیے، تو آپ کو ہی آپ کے نیند کی سزا مل کر رہے گی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم میرے خلاف جو چاہے وہ سازش کر لو اور مجھے نوٹس بھی نہ دینا، مجھے سنبھلنے کا موقع بھی مت دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے، سسٹینر ہے، اور تمہارا بھی سسٹینر ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی ایسا موونگ کریچر نہیں جس کو چوٹی سے اس سے پکڑ نہ رکھا ہو. تم میرے خلاف سازش کرو گے، جتنی کرنا ہے کر لو، میرا بچانے والا کون ہے اس کو ہم 2 آیتوں میں اور دیکھتے ہیں. ابھی ابھی حضرت نوح کے تذکرے میں ہی یہ بات گزر چکی ہے پچھلے دنوں کہ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں بہت بھاری پڑتا ہے میرا اسٹینڈ توحید کا اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے، تو میرا تو توکل ہے اللہ پر. تم لوگ سب ایک جٹ ہو جاؤ، ایکتا تمہارے اندر میں آ جانی چاہیے تمہارے میٹر کے معاملے میں. تمہارے جتنے شریک ہیں، جتنے معبود ہیں، سب کو تمہاری مدد کے لیے بلا لو، اور پھر میرے خلاف ایسی سازش کرو کہ جس میں ذرا بھی کچاس نہ ہو، کوئی لوپ ہول نہ ہو. ثم اغدوا الیہ، اچانک مجھ پر حملہ کر دو. ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دینا. سازشیں کبھی کوئی کام نہیں کرتی. اللہ نہ چاہے تو کوئی سازش کبھی کام کر ہی نہیں سکتی دنیا میں، اور ہم سازشوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. کیا ہے تو بولے امریکہ سازش کر رہا ہے، اسرائیل سازش کر رہا ہے، یہ سازش کر رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، یہ جماعت ایسا کر رہی، وہ جماعت وہ ایسا کر رہی. کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ انہی کو بھیج کر آپ کی عقل ٹھکانے لگا رہا ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سازشیں کرتے پھر رہے ہیں اور ان سازشوں سے ہم ڈرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 195 میں، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، تم تمہارے سب معبودوں کو بلا لو، شریکوں کو بلا لو، ایسوسیٹس کو بلا لو، پارٹنرز کو بلا لو، اور میرے خلاف کوئی پکی سازش کر لو اور مجھے مہلت مت دینا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پروٹیکٹر تو وہ ہے جس نے کتاب نازل کی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا پروٹیکٹر سمجھا نہیں اور بنایا بھی نہیں. ہم گلی کے ولیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ہماری یہ درگت بن چکی ہے. ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے. کوئی کہہ تو دے کہ میرا ولی اللہ ہے، کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی تولیت کرتا ہے، وہ نیک لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے وہ ان کے دشمنوں سے. اگلی آیت نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم میری بات سے پلٹ رہے ہو، میری ڈیوٹی تو پوری ہو چکی ہے کہ میرے رب نے جو پیغام مجھے دیا تھا تم تک کنوے کرنے کے لیے وہ میں کنوے کر چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ پاسبلٹی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے، برباد کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی حفاظت کرنا وہ جانتا ہے، تم اس کا بگاڑ نہیں سکو گے.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بچایا. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہم پر حق بنتا ہے کہ ایسے عذاب کے وقت ہم ایمان والوں کو معجزاتی طور سے بچا لیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے, آج بھی ہوتا ہے, بشرطے کہ ہم دیکھیں. ایک کار ہے, فلی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک دم سے چورا ہو گئی ہو, جتنے سوار ہیں سب مر گئے, 2 سال کا ایک بچہ بچ گیا. اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھا. یہ دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے, یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ جس کو بچانا چاہے وہ بچا لیتے ہیں. کیسے بچانا وہ ان کو نہیں بتایا جائے, کیونکہ وہ حفیظ ہیں, الحفیظ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کس کی حفاظت کیسے کی جائے. اپنی رحمت کے ذریعے ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا, اس شدید اور بہت گہرے گاڑے عذاب سے بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. جہد کا لفظ آتا ہے کہ کچھ یقین آنے کے باوجود سرٹن ریزرویشن کی وجہ سے انسان اس کا انکار کر دے. ٹھیک یہی حالت عاد کی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا, باوجود یہ کہ ان کو کچھ یقین آ رہا تھا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. ایک ہی رسول بھیجا اور عذاب بھیج دیا, ایسا نہیں ہوا کرتا اللہ کے سسٹم میں. لیکن وہیں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے, رسولہ پلورل میں ہے, اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. جو پروگرام ان کو جبر کرنے والے ضدی اور سرکش ان کے سردار بنا کر دیتے تھے اس کو فالو کیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. لعنت کر دی گئی ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھی طرح جان لو کہ یہ عاد انہوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی تھی, اور اچھی طرح جان لو کہ ہماری رحمت سے دور پھینک دی گئی یہ عاد کے لوگ جو حضرت ہود کی قوم تھی. اللہ بچائے ایسے انجام سے. خوش اور حواس کے ساتھ میں ہم کو بات کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں, کوئی طنز نہیں, کوئی اصرار نہیں, کوئی ضد نہیں, بلکہ بات اللہ کی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے جس کے سمجھ میں آئے وہ اپنے ڈگر کو صحیح کر لے. اس سے آگے کا ہمارا کوئی کام نہیں, اور نہ ہم آپ سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں. کوئی ہماری جماعت نہیں, کوئی ہماری فلسفی نہیں, کوئی ہماری تحریک نہیں, کبھی ہم نے چندہ بازی نہیں کی, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمارا کام چلاتا رہے گا. وصلی اللہ علی النبی الکریم.